منہ پر ہم تالا لگا دیں گے، ان کی زبان پر تالا لگا دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ بات کریں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اللہ فرماتا ہے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، پیر گواہی دیں گے۔ اب اندازہ تو لگاؤ میرے پیارے، یہ ہاتھ ہمارے، یہ کان ہمارے، یہ آنکھیں ہمارے، یہ پیر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو نہ ہاتھ ہمارے ہیں، نہ پیر ہمارے ہیں، نہ ہماری زبان ہماری ہے، نہ آنکھیں ہماری ہے، نہ کان ہمارے ہیں، بلکہ اللہ نے ان سب کو ہم جو دیا ہے، یہ عبادت کے طور پر آنکھیں دی ہے تو یہ دیا ہے کہ قرآن دیکھ کر کے پڑھو، آنکھیں جو کان دیا ہے تو یہ فرمایا ہے ان کانوں سے میرے آقا کی، میرے محبوب کی نعتیں سنو، جو زبان دی ہے تو قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے دی ہے، بزرگوں کے اقوال پڑھنے کے لیے دی ہے۔ اے میرے پیارے، یہ ہاتھ پیر کچھ بھی ہمارے نہیں ہے، بلکہ ہم خود ہمارے نہیں ہیں، ہم خود ہمارے نہیں، ہم تو در مصطفیٰ پہ بکے ہوئے غلام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے مومنوں کی جان کو خرید لیا، مومنوں کے مال کو خرید لیا، مومنوں کی جان مال سب خرید لیا ہے در مصطفیٰ پر۔ کس کے بدلے میں؟ اللہ فرماتا بان لهم الجنہ۔ آج تم یہ کہتے ہو نعم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تو سن لو اگر تم جنت کے خواہاں ہو، اگر تم جنت کے متمنی ہو، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تمہیں خرید لیا، اب تمہاری مرضی نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ کھاؤ، تمہاری مرضی نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ بولو، تمہاری مرضی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ پکڑو، اپنی مرضی سے کچھ دیکھو، بلکہ اب دیکھنا وہی ہے جو مصطفیٰ کہیں گے، اب پکڑنا وہی ہے جو مصطفیٰ عطا کریں گے، اب بولنا وہی ہے جو شریعت کہے گی، اب کرنا وہی ہے جو اللہ کا قرآن کہے گا۔ اے میرے پیارے، آج آپ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ثابت ہوا نہ ہاتھ ہمارے، نہ پیر ہمارے، نہ آنکھیں ہماری، نہ زبان ہم، نہ پورے اپنے آپ، نہ ہم کچھ ہے، نہ ہمارا مال کچھ ہمارا ہے، سب کچھ در مصطفیٰ پہ بکا ہوا ہے، در مصطفیٰ پہ بکا ہوا ہے، سب جنت کے متمنی ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو ہاتھوں کو ان کاموں میں استعمال کرو جس سے اللہ بھی راضی ہو، محمد رسول اللہ بھی راضی ہو۔ آپ جو ہے اگر جنت چاہتے ہو تو کانوں کو ان کاموں میں استعمال کرو جس سے اللہ بھی راضی ہو، رسول اللہ بھی راضی ہو۔ اے میرے پیارے محترم، آج ہم جو ہے تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند تو ہوتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے ہیں، آخرت کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی حضرت صاحب قبلہ نے تقریر میں کہا تھا میت جو ہے خود لوگوں کو لے کر جاتی ہے اور گویا میت بتانے کی کوشش کرتی ہے، اب جو ہے میں تو چلا آیا ہوں لیکن تمہیں بھی آنا ہے اسی جگہ پر، تو جو ہے اپنی آخرت کو بھول نہ جانا، اپنے قبر کو بھول نہ جانا، اپنے حشر کو بھول نہ جانا۔ اے میرے پیارے غور کرو، میرے آقا فرماتے ہیں، علامہ قرطبی جو ہے اپنی کتاب الجامع فی احکام القرآن میں ایک حدیث پاک نوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جانے والا چلا جاتا ہے تو جانے والا تو جاتا ہے اور اس کے پچھلے جو گھر میں رہ گئے ہیں وہ بیٹھ کے حساب کرتے ہیں اور اگلے یعنی قبر میں قبر والے سے پوچھتے ہیں، بیٹھ کے گھر والے حساب کرتے ہیں کہ جانے والا چھوڑ کر کیا گیا ہے، مال و دولت چھوڑ کر کیا گیا ہے، روپیہ پیسہ کیا چھوڑا ہے، گھر بار کیا چھوڑا ہے، اس کے رہ جانے والے اس کے پچھلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جانے والا چھوڑ کر کیا گیا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں قبر والے اس سے پوچھتے ہیں اے آنے والے تو لے کر کیا آیا ہے، اے آنے والے تو لے کر کیا آیا ہے۔ اب میں آپ سب سے پوچھتا چاہتا ہوں یہ دنیا، یہ پیسے، یہ مال، یہ گھر بار، اس کے لیے آپ محنت کرتے ہو، کبھی 22 گھنٹے محنت کرتے ہو، کبھی 20 گھنٹے محنت کرتے ہو، گھر بن جائے، مکان بن جائے، دکان بن جائے، کاروبار اچھا
ہو جائے, بال بچوں کی پرورش اچھے سے ہونے لگے. اے میرے پیارے, یہ سب کرنا اچھی بات ہے, لیکن پیارے قبر کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہو؟ قبر میں نہ تمہارا مال جائے گا, قبر میں نہ تمہاری اولاد جائے گی, قبر میں نہ تمہارا گھر جائے گا, قبر میں نہ تمہاری شہرت جائے گی, قبر میں نہ تمہاری ڈگری جائے گی. اللہ اللہ, پھر قبر میں جائے گا کون سی چیز, کون سا عمل قبر میں جائے گا؟ اللہ اللہ, تو قبر میں نیک اعمال جائیں گے, قبر میں نیک اعمال جائیں گے. اے میرے پیارے, وہ قبر جو 2 گز زمین, نہ جہاں لائٹ نہ جہاں بجلی. اللہ اللہ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, گرمی کے موسم میں جب لائٹ کبھی چلی جاتی ہے, پنکھا بند ہو جاتا ہے, کولر بند ہو جاتا ہے, کسی کے گھر میں انورٹر نہ ہو, کسی کے گھر میں اگر جو ہے جنریٹر نہ ہو, کوئی کسی طرح کا انتظام نہ ہو, تو لائٹ چلی جائے, جب کولر بند ہوا, پنکھا بند ہوا, مئی جون کی گرمی میں آپ گھر کے اندر نہیں بیٹھ سکتے, باہر آ جاتے ہیں. اللہ اللہ, کیا آپ کہتے ہیں یار گھر میں چین نہیں مل رہا ہے, پنکھا نہیں چل رہا, کولر نہیں چل رہا, بہت گرمی بہت گرمی بہت گرمی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, راتوں کو نیند نہیں آتی ہے, دن میں چین نہیں ملتا ہے. اے میرے پیارے, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مئی جون کی 1 دن کی رات اگر گرمی میں بتانا پڑے تو صبح تڑکے اٹھتے ہیں اور قرضہ یا کسی طرح سے بندوبست کرتے ہیں, جا کے اے سی والے دکان پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صاحب آج رات بھر چین نہیں ملا, آج رات میں سکون نہیں ملا. بچے پریشان تھے, بیوی پریشان تھی, میں خود رات بھر جاگتے ہوئے میں نے زندگی گزاری ہے. ایسا آپ اے سی دے دیجئے, کولر دے دیجئے, پنکھا دے دیجئے, جس کی وجہ سے رات کو ہم اچھی طریقے سے گزار رہے, رات اطمینان سے گزارے. اے میرے پیارے, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک رات اگر بے چینی میں گزارے, گرمی کی شدت میں ایک رات بسر ہو, تم جا کے جو ہے ٹھنڈی کا انتظام کرتے ہیں, ہوا انتظام کرتے ہیں, کولر پنکھے کا انتظام کرتے ہیں. بتاؤ تو صحیح میرے پیارے, قبر کا کتنا انتظام تم نے کیا ہے, قبر کا کتنا انتظام کیا. قبر میں کون سا پنکھا لے کر جاؤ گے, قبر میں کون سی لائٹ لے کر جاؤ گے, قبر میں کون اے سی لے کر جاؤ گے, قبر میں کیا لے کر جاؤ گے. اے میرے پیارے, تو قبر میں اگرچہ بڑی تنہائی ہے, قبر میں اگرچہ بڑی گھبراہٹ ہے, قبر میں کوئی روشنی نہیں, کوئی بلب نہیں, لیکن ہاں یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں, لیکن عاشقوں کی نظر سے پوچھو, قبر اگرچہ بھیانک ہے, لیکن جب برے اعمال کر کے جاؤ گے, جب برے اعمال کر کے جاؤ گے, اللہ کو ناراض کر کے جاؤ گے, رسول اللہ کے دل دکھا کے جاؤ گے, لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے جاؤ گے, ماں باپ کو ستا کے جاؤ گے, علماء کی ناقدری کر کے جاؤ گے, نماز روزے کو چھوڑ کر کے جاؤ گے, تب قبر بھیانک ہے, بھیانک ہے. اللہ اللہ, لیکن اگر تم نیک اعمال کر کے جاؤ گے, اگر تم خدا اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارو گے, نماز روزہ حج و زکات پردے کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارو گے, اور یہ سب کرنے کے بعد مصطفیٰ کا عشق اپنے سینوں میں بساؤ گے, مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں بساؤ گے, تو پھر جب جاؤ گے تو میرے امام نے کہا تھا دنیا سے اگر کچھ لے جانا ہے تو عشق رسول لے کر جاؤ, رسول اللہ کی یاد میں تڑپتا ہوا دل لے کر جاؤ. پھر ہوگا کیا, وہاں تو اندھیرا ہے, وہاں تو گھبراہٹ ہے, وہاں تو پریشانی ہے. میرے امام نے کہا یہ سب کے لیے ہے, عاشقوں کے لیے کیا ہے, تو میرے امام کہتے ہیں لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری قبر سنی تھی
چراغ لے کے چلے. اللہ اللہ، چراغ کیا ہے قبر کا، چراغ کیا ہے لائٹ قبر میں کون سی ہے؟ محمد عربی کی محبت میں تڑپتا ہوا آقا کے رخ میں تڑپتا ہوا دل لے کر جاؤ گے. اللہ اللہ، پھر ہوگا کیا؟ قبر میں لہرائیں گے تاش چشمے نور کے، جلوہ پروا ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اور سنو میرے بھائی، یہ تو قبر کی بات ہے. لائٹ کا انتظام ہو جائے گا، روشنی کا انتظام ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے قبر کی مٹی کیا آپ کو نہیں کھائے گی، قبر کے کیڑے نہیں کھائیں گے، قبر میں عذاب آپ کو نہیں دیا جائے گا. تو میرے امام نے اس کا بھی سلویشن بتا دیا. اور میرے امام نے نہیں بلکہ ایک سید جس کو علامہ کفایت مراد آبادی لوگ کہتے ہیں، انہوں نے اس کا بھی انتظام ہمیں بتا دیا. ہم سب سنیوں کو تو بتانے والے ہمارے امام لوگ ہیں، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم سب سنیوں کو راہ طریقہ، راہ جنت کا راستہ، قبر میں آسانی کا راستہ یہ سب بتا کے چلے گئے. اے میرے پیارے، قبر میں روشنی محمد عربی کے دل میں، محمد عربی سے محبت کرتا ہوا دل لے کر جاؤ گے. قبر میں روشنی ہوگی، لیکن سنو قبر کی آگ سے، قبر کی مٹی سے، قبر کے کیڑوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو علامہ کفایت مراد آبادی نے کہا تھا، جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اے میرے پیارے، آخرت کی فکر کرو. اے میرے پیارے، اپنی قبر کی فکر کرو. یہ دنیا بال بچے، ہم نے ایک روایت پڑھی بحر الدور عربی کی ایک کتاب ہے، اس کا ترجمہ دعوت الاسلامی مکتبۃ المدینہ سے جو ہوا ہے اس کا نام رکھا گیا خون کے آنسو. پڑھی، بہت اچھی کتاب ہے، بڑی پیاری. میں نے اس میں ایک روایت پڑھی، فرماتے ہیں بزرگ کہ جس کی عمر 40 سال ہو گئی ہو. غور کرو، اکثر یہاں 40 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ماں باپ بن گئے ہیں، جو باپ بنے ہیں، ماں یا ہماری ماں بہن بیٹھی ہیں جن کی عمر 40 سال ہو گئے. بزرگ فرماتے ہیں جن کی عمر 40 سال ہو گئے ہیں، آپ اگر ان کی نیکیاں برائیوں پر غالب نہ آئے تو اس کو جہنم کے لیے تیار ہو. کیا میرے پیارے، بتانے کا مقصد روایت یہ ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں، نمازیں کو نہیں پڑھ رہے، صرف جمعہ جاتے ہو، اور اگر اسی عالم میں آپ کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، نیکیاں کبھی کبھی کرتے ہو، جمعے کی نماز پڑھتے ہو، کبھی ظہر پڑھ لی، کبھی عصر پڑھ لی، اس کے بعد 3 گھنٹے موبائل میں، 3 گھنٹے جھوٹ بولتے ہیں، 3 جو ہے سٹیا، 3 جوا، 3 گھنٹے جوا کھیلتے ہیں، شراب کی طرف جاتے ہیں، بے حیائی. اے میری ماں بہنیں بھی پردے کے ساتھ نکلتی ہیں. اللہ اللہ فرمایا اگر اس کی عمر 40 سال ہو گئی، اگر اس نے برائی نہیں چھوڑا، نیکیاں زیادہ کرنا شروع نہیں کیا، تو اب اس کو جہنم کے لیے تیار ہو. اب بتاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج ہم سے کل نہ مانیں گے. ایک بزرگ جو ہے فرماتے ہیں، ایک بزرگ جو ہے بازار میں جو چلا رہے تھے، لوگوں آج اللہ تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، اللہ سے صلح کر لو. لوگ سن کر چلے گئے، لوگ سن کر چلے گئے. پھر کسی اللہ والے نے قبرستان میں دیکھا اور قبر کے قریب بیٹھے ہوئے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا تو ان سے صلح کر لے، مولا تو ان سے صلح کر لے. آپ ابھی تک یہ کہہ رہے تھے بازار میں لوگوں اللہ تم سے صلح کر رہا ہے، تم اللہ سے صلح کر لو. آج قبرستان کے قریب، قبر کے قریب بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر لے، ان قبر والوں سے صلح کر لے. اللہ لوگوں نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ تضاد ہے جملوں میں. آپ پہلے قبر والے جو ہے بازار میں کہہ رہے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنا چاہتا ہے. آج قبر کے قریب بیٹھ کر کے مردوں سے کہہ رہے ہیں اللہ ان سے صلح کر لے، یہ مردے تجھ سے صلح کر رہے ہیں. اللہ کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہا کل جو بازار میں میں کہہ رہا تھا اس وقت میرا مولا ان کو زندگی عطا کی تھی، اگر یہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے تو میرا مولا
لیکن اس دن یہ نہیں مان رہے تھے. آج جب قبر میں آ گئے ہیں, بے بس جہاں لیتے ہیں قبر میں تو کیڑے کے جسموں کو کھا رہے ہیں, آج یہ کہہ رہے ہیں میرے کریم مجھے معاف فرما دے, میرے خطاؤں کو درگزر کر دے. آج یہ تو صلح کرنا چاہتے, میرا مولا صلح نہیں کرتا. یہ زندگی اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم کیا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں نا ہم سب ہمارے یار دوست کہتے ہیں یار آپ بھی مستی نہیں کرو گے تو کب کرو گے, یہی موقع ہے مستی کرنے کا, یہی موقع ہے عیش کرنے کا, یہی موقع ہے عیاشی کرنے کا. لیکن یاد رکھنا میرے پیارے, زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ عیاشی کے لیے نہیں دی ہے, مستی کے لیے نہیں دی ہے, جو ہے چہنے گھومنے نہ ہو لائف کے لیے نہیں دی ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے, تمہیں آزمایا ہے. اے میرے پیارے امتحان دینا ہوگا. یہ زندگی امتحان کے طور پہ دی گئی ہے, یہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے. ہم کیا لے کر جا رہے ہیں, گناہوں کی گٹھری ہم کیا لے کر جا رہے ہیں, وعیاشیوں ہمارے نام اعمال میں درج کرا کے ہم جا رہے ہیں. میرے پیارے وہ صحابہ جن کی رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی, جن کا دن بھی اللہ کی یاد میں گزرتا تھا, وہ صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ, وہ کس طرح آخرت کے حوالے سے فکر مند ہوا کرتے تھے, آخرت کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں حساب کے حوالے سے کس طرح خوف زدہ اور ڈرا کرتے تھے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, سید الصحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہونا, صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا, صحابہ کے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آقا کریم کے صحابہ اور اتنے بڑے صحابہ کہ سب جب اپنے گھروں میں سویا کرتے تھے اس وقت صدیق اکبر میرے آقا کی چوکھٹ میں رہا کرتے تھے. اللہ اللہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے حوالے سے کس طرح فکر مند رہے, اللہ کے خوف میں کس طرح روتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں صدیق اکبر کیا دیکھنا چاہتے ہیں. صدیق اکبر کی تمنا تھی, صدیق اکبر کہتے تھے نظرت الی وجہ رسول اللہ, میری تمنا ہے, میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو ہر وقت تکتا ہی رہوں, دیکھتا ہی رہوں. اللہ اللہ, سرکار کی بارگاہ میں دن میں رہتے, رات میں رہتے, پورا دن سرکار کی بارگاہ میں گزارتے. صدیق اکبر اور رات ہوتی سارے لوگ چلے جاتے, آخر میں صدیق اکبر سرکار کی رخ زیبا کو دیکھ کر کے واپس آتے تھے. اس کے بعد جب گھر میں آتے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے میری ماں بہنوں سنو سنو, اے میرے بھائیوں سنو سنو, اور اپنے اندر بھی آخرت کا خوف پیدا کرو, اللہ کی بارگاہ میں حساب کا جو دینے کا تصور پیدا کرو. اللہ اللہ, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرے بابا صدیق اکبر رسول اللہ کی بارگاہ سے رات میں آخر میں جاتے, گھر میں جاتے, ان کو قرار نہیں ملتا, ان کو سکون نہیں ملتا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپا کرتی ہے, اسی طرح صدیق اکبر میرے بابا جان رسول اللہ کی جدائی میں تڑپا کرتے تھے. ان کو چین نہیں ملتا, ان کو قرار نہیں ملتا, ان کو سکون نہیں ملتا. گھر میں لیٹے, بستر میں لیٹے, بیٹا بھی ہے, بیوی بھی ہے, ہر کوئی ہے, لیکن سکون نہیں مل رہا ہے, قرار نہیں مل رہا ہے. گھر کی چوکٹ سے اٹھتے ہیں, رسول اللہ کے در دولت پہ آ جاتے ہیں, رسول اللہ کے کاشان اقدس پہ آ جاتے ہیں. اللہ اللہ, میرے آقا کا در ہے, رسول اللہ کا در ہے, رسول اللہ کا کاشان مبارک ہے. صدیق اکبر کا
کوثر ہے، اللہ اللہ۔ اور پھر صدیق اکبر رسول اللہ کے در جو ہے در دولت میں آتے، سرکار کے دروازے میں پردہ پڑا ہوتا، ہمت نہیں ہوتی دروازہ بجایا جائے، کنڈی بجائی جائے، لیکن اللہ اللہ دروازہ بند ہو جاتا، سرکار اندر تشریف فرما ہوتے، صدیق اکبر آ جاتے اور سوچو کر سے لگ جاتے، کبھی یہ رخسار رکھتے، کبھی یہ رخسار رکھتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر اسی طرح پوری رات گزار دیتے۔ اللہ اللہ سنو سنو، صدیق اکبر سرکار کے پر پہ اپنی چبی جو ہے بچھاتے ہیں، رخسار رکھتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں تم تیرے یار پہ ماتھا کیوں ٹیکتے ہو، پیشانی کیوں رکھتے ہو؟ جیسا کہ حضرت صاحب قبلہ نے کہا کہ اگر کوئی اللہ کے ولیوں سے کچھ مانگے تو یہ کہتے ہیں اللہ والوں سے کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مانگو، یہ دے سکتے ہیں کیا؟ اللہ 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 اگر عطا کرے تو ایک کافر دے سکتا ہے، اللہ اگر چاہے تو ایک جو ہے بے زبان جانور کسی کو کی مدد کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو کسی سے بھی کوئی کام کروا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں پہ ہوئی؟ کہاں پہ ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے یہ فرعون کے گھر میں ہوئی، فرعون کے گھر میں۔ تو اللہ چاہے تو کافر سے جو ہے کام کروا لے، کافر سے جو ہے خدمت لے لے۔ اللہ اللہ حضرت صدیق اکبر جو ہے آج لوگ کہتے ہیں تم سے جو ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کیوں جا کے اپنی پیشانی رکھتے ہو، کیوں جا کے بوسہ لیتے ہو، کیوں جا کے ان کا چوکر چومتے ہو؟ تو سنو سنو، ہم یہ کوئی بدعت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سید الشاہ صحابہ حضرت صدیق اکبر نے سرکار کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر کے بتا دیا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ تیرے یار کو جو گناہ، یہ تو عبادت ہے، یہ تو نیکی ہے، یہ تو بندگی ہے۔ اللہ اللہ اسی کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مفتی اعظم کہتے ہیں کہ سنگے تیرے جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سنگے تیرے جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ صدیق اکبر ہے، سرکار ہی بارگاہ میں رہتے، جب سرکار کا جو ہے دروازہ، سرکار کے گھر کا دروازہ کھلتا، صدیق اکبر سامنے ہوتے، میرے آقا کی آنکھ جو ہے نظر ان پہ پڑتی، صدیق اکبر سے پوچھتے اے ابو بکر بتاؤ تو کون سی ضرورت میں میری چوکھٹ پہ رات لے کر آئی ہے؟ اللہ اللہ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے آقا گھر میں چین نہیں مل رہا تھا، قرار اور سکون کی دولت نصیب نہیں ہو رہی تھی، آقا میں نے چاہا، میرے دل نے چاہا چلو سرکار کے در پہ پڑا رہو، اگرچہ سرکار کی رخ زیبا کی زیارت نہیں ہوگی لیکن در سے نسبت تو ہوگی، در کی زیارت تو ہوگی، رسول اللہ کے دروازے کو تو چنوں گا، اور جب صبح ہوگی تو میری آنکھیں سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا جلوہ دیکھیں گے، اور سرکار کی نظر سب سے پہلے صبح میں اگر کسی پہ پڑے گی تو مجھ پر پڑے گی۔ اللہ اللہ کہ ان کی تمنا تھی۔ اب میں اسی پر آپ سے تھوڑی دیر کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر جب رات میں سوئے تو در انور میں سر رکھ کے سوئے، ان کی تمنا ہوتی سرکار کا رخ زیبا دیکھ کر آنکھ جو ہے لگے، سرکار کا رخ زیبا دیکھ کر آنکھ کھلے، جب شراب بھی ہو سرکار کو دیکھنے کے بعد نیند آئے، اور جب آنکھ کھلے تو سب سے پہلے سرکار کو دیکھا جائے۔ اب ہمارا کیا ہے، رات میں موبائل چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں، اور صبح تڑکے جیسے صبح ہوتی ہے 10 بجے ہماری صبح ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے موبائل جو اٹھاتے ہیں، اس میں بعض لوگوں کا گانا چل رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا سیریل چل رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے فلم ایکٹر جو ہے اس میں ناچ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ ابو بکر جو اتنے بڑے سالار صحابہ ہیں، اللہ اللہ جس طرح علماء کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں، جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے اسی طرح ابو بکر کا جنتی ہونا ہے، اسی طرح ابو بکر کا جنتی ہونا
ہونا یقینی ہے وہ ابو بکر رات میں سرکار کو دیکھ کر آرام کرتے ہیں، صبح آنکھ کھلتی ہے سرکار کو دیکھتے ہیں، اور پھر جو ہے حالت یہ ہوتی ہے جب ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک باغ سے گزرے ہیں، کچھ چڑیوں کو دیکھا ہے، کچھ پرندوں پہ نظر پڑی ہے، رو کے کہنے لگے ہیں اے چڑیوں اے پرندوں غور کرنا میرے پیارے، ابو بکر صدیق اکبر سالار صحابہ صرف جنتی نہیں بلکہ ان کے اشارے سے اللہ ہزاروں کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ اللہ وہ صدیق اکبر پرندوں کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو لا کر کے کہتے ہیں اے پرندوں تم کتنے موج میں ہو، تم کتنے آشائش میں ہو، تم کتنے آرام سے رہ رہے ہو۔ اللہ اللہ کسی نے پوچھا تھا حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ پرندے کتنے موج میں ہیں، جہاں چاہتے ہیں اڑ کے چلے جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں آ جاتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں اللہ ان کو مٹی بنا دے گا، ان سے حساب نہیں ہوگا، لیکن ابو بکر سے تو پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ وہ ابو بکر صدیق جس کو میرے آقا نے جنت عطا فرمایا، اور جسے آقا نے نہیں بلکہ اللہ نے قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہے، قرآن میں جن کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا گیا وہ ابو بکر کہتے ہیں یہ پرندے کتنے موج میں ہیں، کتنے مستی میں ہیں، ان سے اللہ حساب نہیں دے گا، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ابو بکر کل قیامت کے میدان میں اللہ اس سے پوری زندگی کا حساب دے۔ اب بتاؤ وہ پرندوں کو دیکھ کر روتے ہیں، کبھی آپ علماء کو دیکھ کے روئے، کسی نمازی کو دیکھ کر روئے، نمازی چھوڑی کبھی باپ کی جنازے پہ آپ کے آنکھوں میں آئے اس نیت سے کہ مجھے بھی مرنا ہے، اس نیت سے تو آئے ہوں گے، ہاں نہیں روئیں گے تو چار لوگ آئے ہیں وہ کہیں گے یہ باپ سے محبت نہیں کر رہا ہے، نہیں روئیں گے یہ میرا باپ چلا گیا اس وجہ سے رو، لیکن کبھی اس نیت سے روئے ہمیں بھی اسی چار پائی کو لیٹنا ہے، ہم بھی بے یار و مددگار جا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے تو جس زندگی کے بارے میں آپ شب و روز محنت کرتے ہو، زندگی بنانے کی فکر کرتے ہو، کوئی ضروری نہیں وہ بنگلہ وہ گاڑی وہ مکان اس میں آپ آرام کر سکو، لیکن قبر یقینی ہے، قبر یقینی ہے، اس میں تو جانا ہوگا۔ میرے پیارے اگر کرنا ہے تو قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دینے کی تیاری۔ اے میرے پیارے اللہ تو فرماتا میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل نہیں، میں تو مالک مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاؤں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آج اللہ ایک آخری بات آپ کو بتاؤں، آج اگر 500 روپیہ آپ سے گر جائیں اس کے لیے روتے ہو، 1000 روپیہ گر جائے روتے ہو، ماں باپ ناراض ہو جائے روتے ہو، کوئی دوست ناراض ہو جائے روتے ہو، اس سے منانے کی کوشش کرتے ہو، جا کے پیر پکڑتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو منانے کی کوشش کرتے ہو، جا کے پیر پکڑتے ہو۔ اے میرے پیارے دنیا دار ناراض ہو ان کے پاس جا کر کے روتے ہو، آنسو لاتے ہو، لیکن یاد رکھنا میرے پیارے دنیا دار کے پاس جا کے روتے ہو، یہ دنیا دار تمہیں ذلت و رسوائی کی نظر سے دیکھ کر تمہیں بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گھڑیالوں آنسو نہ بہا، ہم جانتے ہیں تو فریب کر رہا ہے، تو مکاری کر رہا ہے۔ اللہ اللہ اگر کسی کے پاس جاؤ منانے کے لیے رو بھی آنسو بھی بہاؤ تو بھی کہتا نہیں نہیں تیری یہ مکاری ہے، لیکن میرے پیارے میرے مولا کا در میرے اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، وہاں جاؤ وہاں سے بھگایا نہیں جائے گا، یہاں تمہارے آنکھوں سے نقامت کے آنسو ٹپکیں گے، ادھر میرا مولا توبہ کرم کی بارش نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ایک
بندہ تھا، وہ چوری کرتے کرتے یہ جو چوری کرنے کسی گھر میں گیا، اس کے گھر والے جب جاگ گئے، اس کو دوڑائے، اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، آگے آگے چور جو ہے دوڑتا ہوا چلا گیا، مسجد کھلی تھی، مسجد میں چلا گیا، نیت باندھ کے جو ہے کھڑا ہو گیا، نماز جیسی شکل بنا کر نماز کی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے دو بھائی آئے، ایک چھوٹا ایک بڑا بھائی آئے دونوں، اور جب دیکھا یہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑا بھائی نے کہا یہ چور ہے، آکے کون نماز پڑھ رہا ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا نہیں، ایسا لگتا ہے تہجد گزار ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، جبھی تو رات میں اٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، جبھی تو رات میں اٹھ کے سجدے کر رہا ہے، جبھی تو رات میں اللہ کو راضی کر رہا ہے، یہ چور نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے عبادت گزار ہے۔ دونوں بھائی واپس چھوڑ کے چلے آئے، ادھر اس بندے نے نیت توڑی اور توبہ کیا اور کہا مولا تعالیٰ جب میں نے جھوٹ تیری بارگاہ میں نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، مولا تو نے زمانے کے رسوائی سے بچا لیا، اگر میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں تو مولا تو قیامت کی رسوائی سے بچا لیا۔ دنیا دار کے سامنے رول بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بیچارے بابا کی کمی کہہ لیتے ہیں لوگوں اللہ کی بارگاہ میں دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اللہ کے کرم کا دروازہ کھل ہی جائے گا، کبھی نہ کبھی اللہ رحمت کی بارش نازل ہی فرما دے گا، کبھی نہ کبھی برکت کے دروازے کھل ہی جائیں گے۔ پردے میں خاتون بیٹھی تھی، اس نے کہا تھا حسن بصری خبردار، تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی چوکھٹ پر دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کے کرم کے دروازے کھل جائیں گے۔ حسن بصری بتا، اس نے کرم کے دروازے بند ہی کر دیے، دروازے تو کھلے ہی ہوئے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، برائی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، جوا سے، ان سب سے دور رہو، اور یاد رکھنا موت آنا ہے، ہمیں قبر میں بھی دیکھنا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہوگا، اس کی تیاری کرو۔ اللہ ہم سبھی کو اپنی قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حشر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے مولا تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، اور مرحوم کی بھی حساب مولا تعالیٰ بخشش و نجات عطا فرمائے۔